بآداب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اصلاحی اور روحانی مجلس میں ہم اور آپ جمع ہیں. حضرت اقدس حضرت شیخ عبدالحمید نقشبندی دعوت برکات اللہ علیہ ان کی سرپرستی میں ہمارے محترم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عفاظ صاحب دعوت برکات اللہ علیہ ان کے اس مرکز میں ہم اور آپ جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جیسے کہ انسان جسمانی لباس پہ داغ پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ انسان کی روحانی لباس پہ گناہ کا داغ پسند نہیں کرتا. اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہم اس دنیا کی زندگی میں کچھ بنیادی غلطیوں کا شکار ہے. مثال کے طور پہ مسلمان کی محنت کا میدان وہ آخرت تھا، لیکن ہم نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا. یہ اس غلطیوں میں ایک بنیادی غلطی، آخرت کی جگہ پر ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا. یہی وجہ ہے، غریب کیا کہ آج کا مالدار بھی تمنا رکھتا ہے کہ میں ایک سونے کی وادی کا مالک بن جاتا. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، وہ نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے آخرت کو بنانے کے حوالے سے. ایک موقع پہ کچھ غریب صحابہ محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھی مالدار ہیں، صاحب دولت ہیں، وہ اس دولت کے ذریعے سے جو نیکیاں کماتے ہیں ہم وہ نہیں کما سکتے. آپ نے انہیں تسبیحات فاطمہ کی تلقین فرمائی. فرمایا تم نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تمہیں ان کے مال خرچ کرنے کے برابر نیکیاں دے دی جائیں گی. خوش ہو گئے، اس کا اہتمام کرتے رہے. دوسرے صحابہ کو علم ہوا، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا. یہ پھر کسی موقع میں محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. محبوب وہ تو وہ عمل بھی کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو پھر اللہ کے دین ہے، جس کو جتنا ادا کر دیں. مطلب صحابہ کا مزاج تھا کہ نیکی میں سبقت لے جانا، آخرت کو محنت کا میدان بنانا. مدینہ منورہ میں کہا ساری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ اناج کے تاجر تھے. آپ بہت بڑے آئے تو علاقے کے تاجروں نے آپ سے رابطہ شروع کر دیا. کوئی کہتا میں اتنا نفع دیتا ہوں، مجھے دے دو. کوئی کہتا اتنا نفع دیتا ہوں، 3 گنا 4 گنا 5 گنا. آپ تیار نہ ہوا. آخر کار آپ نے فرمایا میں اس ذات سے سودا کرنا چاہتا ہوں جو مجھے 10 گنا نفع دیتا ہے. لہٰذا آپ نے سارے کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ دنیا نہیں، آخرت کو انہوں نے اپنی محنت کے میدان بنایا تھا. لیکن آج ہمارے اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا.
اور دوسری چیز کہ ہم نے روحانیت کی جگہ پہ مادیت پہ محنت شروع کر دی. مسلمان کی شان تو یہ تھی کہ روحانیت پہ محنت کرتا، لیکن ہم نے روحانیت کے میدان کو چھوڑا اور مادیت کے میدان میں ہم نے محنت شروع کر دی. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ روحانیت کے میدان میں کام کرتا ہے. لیکن آج چونکہ دنیا کی دوڑ ہے، مادیت کی دوڑ ہے، آج ہم نے انسان نے مادے پہ محنت کی، اسے ہوا میں اڑا کے دکھا دیا. محنت تو انسان کی، پانی پہ تیرا کے دکھا دیا. اگر یہی محنت انسان اپنے آپ پہ کر لیتا تو یہ فرشتوں سے بلند پرواز پا جاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ کو جنت کی سیر کرائی جانے لگی، آپ نے اپنے سے آگے کسی کے قدم کی آہٹ سنی. جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ فرمایا محبوب یہ آپ کے غلام حضرت بلال ہے جو چلتے تو مکہ کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ وہ روحانیت تھی. روحانیت میدان میں محنت کی تو اللہ نے اتنا عروج عطا کر دیا تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی. میں پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کھیتیاں پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کی نیکیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے. فرمایا جب وہ کھیتیاں ختم ہوئی، آگے جنت کی آبادی شروع ہوئی. میں نے آبادی پہ نظر ڈالی تو اس میں سے ایک عمارت میری نگاہوں میں انتہائی حسین ٹھہری. دل چاہا کہ اندر داخل ہو کے دیکھوں. قریب گیا تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ عمارت اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ تو محبوب یہ آپ کے غلام حضرت عمر فاروق کے لیے بنائی. آپ جب معراج سے واپس آئے تو حضرت عمر کو بلایا، یہی واقعہ آپ نے سنایا. فرمایا عمر جب تیرا نام سنا تو تیری غیرت میرے سامنے آ گئی. میں نے اپنے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا. حضرت عمر رو پڑے محبوب آپ اگر میرے گھر میں داخل ہوتے میری تو بہت بڑی سعادت مندی تھی. یہ وہ روحانیت کے میدان وہ محنت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے دنیا میں جنت میں مکان کی بشارتیں بھی دے دی تھی. تو مسلمان کی شان تو حقیقت ہی یہی ہے. تو ایک غلطی تو ہے کہ آخرت کی جگہ پہ ہم نے دنیا کو محنت میدان بنایا. دوسری غلطی یہ ہے کہ روحانیت کی جگہ پہ ہم نے مادیت کو محنت کا میدان سمجھ لیا. اور تیسری چیز ہم نے اپنی من کی جگہ تن پہ محنت شروع کر دی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے من پہ محنت کرتے، باطن پہ محنت کرتے، اپنے اندر کو بناتے. لیکن ہم نے اپنے تن پہ ظاہر پہ محنت شروع کر دی. اور یہی وجہ ہے اگر چہرے پہ کوئی داغ نظر آ جائے تو دوستوں کی مجلس میں نہیں جاتے. لیکن اس بارے میں ہم نے نہیں سوچا کہ داغدار دل کو لے کے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں. چونکہ محنت من پہ نہیں ہے تن پہ ہو رہی ہے، اس لیے یہ فکر ختم ہو گئی. آئینے میں اگر ہم دیکھیں کوئی داغ دھبا ہو تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے من پہ یا دل پہ گناہوں کے داغ ہیں اس کو صاف کرنے کی ہمیں فکر کبھی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم من کی تن کی جگہ اپنے من پہ محنت کریں، دل پہ محنت کریں. ہمارے جب باطن کا کھوٹ نکلے گا پھر ہم سنوریں گے، ایسے سنوریں گے کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں گے. دنیا میں مختلف چیزوں کے صاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں. مثال کے طور پہ کپڑے پہ داغ لگا ہوا ہے تو اس کو ملنے سے صاف کرتے ہیں عمومی طور پہ. برتن پہ کوئی زنگ لگا ہے تو رگڑنے سے صاف کرتے ہیں. اسی طرح اگر سونے کا کھوٹ نکالنا ہے تو اسے پگھلانے سے اس کا کھوٹ نکالا جاتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے من پہ محنت کی تو میرے یہ ساری کھوٹ
یہ نکل جائے گی. آنکھوں کا غلط دیکھنا صاف ہو جائے گا، کان کا غلط سننا صاف ہو جائے گا، زبان کا غلط بولنا صاف ہو جائے گا، دل و دماغ کی سوچ و چاہتیں صاف ہو جائیں گی. تو میرا ایمان نکھرے گا اور ایسا صاف شفاف ہو جاؤں گا کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤں گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، پھر اللہ کہے گا کہ میں نے انہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے من پہ محنت کریں، باطن پہ محنت کریں. اور اگلی غلطی یہ ہے کہ دل کی جگہ پہ ہم نے عقل کو محنت کا میدان تصور کر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے دل پہ محنت کرتا، لیکن میں عقل پہ محنت کرتا ہوں، دل کو نظر انداز کر دیا. جبکہ تمام چاہتیں، خواہشیں، محبتیں، نفرتیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دل میں جنم لیتی ہیں، عقل تو اسے ترتیب دیتی ہے. جب ہم نے دل کو چھوڑا، عقل پہ محنت شروع کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا اور معاشرے میں ایسے بڑے بڑے گناہ جس کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ عقل کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. عقل تو کہے گی جھوٹ بول کر جان چھوٹ جائے گی، لیکن جھوٹ بولنے سے جان نہیں چھوٹتی. اللہ فرماتا ہے صدق ونجی والکذب یہلک، جھوٹ بولنا تو ہلاکت ہے، لیکن عقل کہتی ہے وقتی طور پہ جھوٹ بول تو تمہاری جان چھوٹ گئی. عقل تو پھر اپنے راستے دکھاتی. تو جب عقل کے بنیاد پہ ہم نے چلنا شروع کیا تو معاشرے کے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ رشوت ہے. کسی ملک میں، کسی معاشرے میں بھی ہم اسے چائے پانی کا نام دیتے ہیں، مٹھائی کا نام دیتے ہیں، یعنی مسلمان بھی اس کو اب گناہ تصور نہیں کرتا. سود ہے، گناہ نہیں تصور کیا جاتا. یہاں کیا اپنے پاکستان ملک میں یہ صورت حال ہے. ایک بہت بڑے جید عالم گزرے حضرت عربی مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علاقے کے مسجد میں میرے والد صاحب امام و خطیب تھے. ان کا انتقال ہوا تو میں عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، تو علاقے کے لوگوں نے مجھے متفقہ طور پہ ان کی جگہ پہ مقرر کر دیا. میرا معمول یہ تھا کہ فجر پڑھ کے والد صاحب کے قبر پہ جاتا تھا، ان کے حق میں دعا کر کے آ جاتا تھا. تو کہتے رمضان کا مہینہ آیا، تو رمضان کے مہینے میں عمومی طور پہ فجر کی نماز جلدی ادا کی جاتی ہے تاکہ لوگ سو نہ جائیں، جماعت میں کثرت ہو جائے. تو نماز پڑھتے ہوئے جب قبر پہ جاتا قبرستان کی طرف، تو ابھی اندھیرا چھایا ہوتا تھا. کہ ایک دن گیا وہاں بیٹھ گیا، کچھ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ایک درد بھری چیخ سنائی دی. ایسی چیخ تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سہم گیا، ڈر گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگا. مجھے نہیں معلوم ہوا کہ یہ چیخ آواز آئی اور کہاں سے آئی. کہتے اب میرے کان چونکہ متوجہ تھے تو چند لمحے بعد پھر وہی چیخ جو سنائی دی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے والد صاحب کی قبر کے ساتھ جو قبر ہے اس سے یہ آواز آ رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے. اللہ نے میرے کو اسے ظاہر کر دیا کہ میں سہما ہوا بیٹھا تھا. کچھ دیر بعد جب اندھیرا چھٹا تو بستی کی طرف سے ایک شخص آ رہا تھا. میں اٹھا، اس کے پاس گیا. میں نے کہا آپ اس قبر کے بارے میں جانتے ہو؟ کس کی قبر ہے؟ ان کا مولوی صاحب آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا یہ فلاں آپ کے والد سے کے وقت کا فلاں نمازی ہے جو سب سے پہلے آتا تھا، سب سے آخر میں مسجد میں جاتا تھا. کہتے جب مجھے تعارف ہوا تو میرا تعجب اور بڑھ گیا. یہ تو بڑا پکا صف اول کا نمازی اور اس کی یہ حالت. کہتے میں پریشان ہوا. خیر واپس گیا، ظہر کی نماز کا انتظار کرنے لگا. ظہر کی نماز کے وقت جو والد صاحب کے زمانے کے 2-4 بوڑھے حضرات موجود تھے، نماز میں انہیں میرے کمرے میں بلایا، وہاں بٹھا کے میں ان سے پوچھا فلاں شخص کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ ان کا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، آپ جو جانتے ہو مجھے بتاؤ. انہوں نے بتلایا کہ مولوی صاحب اصل میں وہ انگریز کے دور کا سرکاری افیسر تھا. ریٹائرمنٹ ہوئی تو بہت کچھ ملا، بڑی زمینیں، بڑی جائیدادیں. اولاد اس کی تھی نہیں اور کاروبار اور جائیداد اس کی پھیلی بھی تھی. جب مہینے بعد حساب کتاب ہوتا تو ملازمین اس کے ساتھ کاٹی مارتے، معاملہ ادھر ادھر ہوتا ہے، پریشان ہونے لگ جاتا.
مزاج اس کا یہ تھا کہ مجھے فرصت ملے میں زیادہ وقت مسجد میں گزاروں، اپنی تلاوت کروں، ذکر کروں، نوافل پڑھوں، لیکن اس معاملے میں الجھ جاتا تھا کہ جب کچھ عرصے یہ سلسلہ چلتا رہا تو شام کو جب دوستوں کے ساتھ جس محفل میں بیٹھتا، جب یہ پریشان ہوا تو اس نے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ شروع کر دیا اس محفل میں کہ یار میری یہ پریشانی ہے، یہ صورتحال ہے، میرا وقت ہی نہیں بچتا کہ مسجد میں اطمینان سے کوئی عبادت کر لوں، اور یہ ملازمین مجھے پریشان کرتے ہیں، ہر مہینے با حساب کتاب میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ کسی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی ہر پریشانی ہر بندے کے سامنے مت بیان کیا کرو۔ ممکن ہے کہ آپ جہاں اپنی پریشانی بیان کر رہے ہو اس میں کوئی ایک شخص ایسے ذہن کا مالک ہو جو آپ کو غلط مشورہ دے دے اور آپ اس پہ عمل کر کے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھو۔ ہاں وہاں اپنی پریشانی کا اظہار کرو جہاں آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل سکے یا کم از کم آپ کو دعائیں مل سکے۔ تو یہ عام مجلس میں تذکرہ کرتا تھا، اس میں ایک شخص تھا بے دین مزاج کا۔ ایک دن اس نے کہہ دیا، یار تو جو اتنا پریشان ہے، ہر رات اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، میں تو کہوں گا ساری جائیداد فروخت کر دے، پیسہ بینک میں سود پہ رکھ دے، ماہانہ تجھے اتنا ملے گا کہ تیرے ضروریات سے بھی زیادہ ہوگا، تیری ساری ٹینشن ختم، تجھے فراغت مل جائے گی، تو اپنا سارا وقت مسجد میں گزار سکے گا۔ اس وقت تو اس نے جھٹک دیا، نہیں یار یہ تو سود حرام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، مہینے بعد پھر وہی پریشانی، پھر وہ جو تھی نا وہ بات وہ حرکت میں آ جاتی، پھر یہ جھٹک دیتا۔ چند مہینے تو اس طرح گزرے، آخر کار شیطان نے اسی گناہ کو مزین کر کے دل میں اتار دیا۔ اس نے سارا اپنا حلال مال گوئے کے فروخت کر کے سود پہ رقم رکھی، اب اسے اتنا ملتا تھا کہ ضروریات سے بھی زائد تھا۔ اب بالکل اس کا وقت فارغ ہو گیا تو سب سے پہلے مسجد میں آتا، صف اول کا نمازی بنا، اور سب سے آخر میں وظائف مکمل کر کے مسجد جاتا تھا۔ حضرت عربی مدینی کہنے لگے، بس اب میرے علم میں بات آ گئی، میں سمجھ گیا کہ اس سود کی وجہ سے صف اول کے سجدے بھی اسے عذاب قبر سے نہیں بچا سکے۔ تو اس لیے ہم جب عقل کی بنیاد پہ چلے تو ہم نے معاشرے میں ایسے ایسے گناہوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی جس کو ہم گناہ بھی نہیں تصور کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کے معاشرے میں دیکھ لیں، نہ سود گناہ تصور کیا جاتا ہے، نہ رشوت تصور کیا جاتا ہے، نہ جھوٹ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، نہ دھوکے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، نہ غیبت نہ چغلی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں۔ ہم نے دل کو چھوڑا، عقل پہ محنت شروع کر دی، اس کے یہ نقصانات سامنے آئے۔ اسی طرح جھوٹ دھوکہ آپ دیکھ لیں، عام ہے بالکل، گناہ شاید ہی کوئی سمجھتا ہو یہ گناہ میں شامل ہے۔ جبکہ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ نجات سچائی میں ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، اور یہ حقیقت ہے، سچائی کی بڑی برکات۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تاجر تھے کپڑوں کی، ایک ملازم آپ نے رکھا ہوا تھا دکان میں، وہ صبح صبح آتا دکان کھولتا، آپ اپنی ترتیب سے اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتے۔ ایک دن آپ نے مال خریدا، اس میں ایک تھان جو تھا وہ خراب نکلا، آپ نے اسے دکان میں ایک طرف رکھ دیا اور ملازم سے کہا، دیکھو یہ جو تھان ہے اس اندر سے اس کا کپڑا خراب ہے، یہ میں نے الگ رکھا ہے، بعض دفعہ آپ جلدی آئے، موسم خراب ہو، میں لیٹ ہو جاؤں اور کوئی کار آ کے اسے خرید لے، تو اسے آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اس میں یہ نقص ہے۔ وہ نقص دیکھنے کے بعد اگر خریدنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن اسی طرح نہیں فروخت کرنا۔ جب بھی آپ دکان پہ آتے آپ دیکھتے ہو تھان پڑا ہے۔ ایک دن بارش کا موسم تھا، آپ تاخیر سے دکان والے نے کھول لی، آپ جب آئے دیکھا تو تھان موجود نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا وہ کہاں گیا؟ جو ایک شخص آیا تھا صبح صبح کا، اس نے وہ کیا میں نے یہ خریدنا ہے، لے کے چلا گیا۔ پھر اس نے جو پیسے لیے وہ کہا گلے سے نکالے، کہا مجھے دو، وہ آپ نے لیے، اور آپ نے کہا کس طرف سے آیا تھا؟ کہا اس طرف سے آیا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ادھر تو دریا کے پار آبادی سے آیا ہوگا، تو آپ تیز تیز گئے، دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو وہی تھان بغل میں پکڑے وہاں کشتی کے انتظار میں کھڑا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی خرید کے لایا۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے کہا فلاں بازار سے فلاں دکان سے کپڑا خریدا؟ ان کا ہاں میں نے وہیں سے خریدا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں آپ کی جو قیمت آپ دے کے آئے ہو میں ساتھ لے کے آیا، اور اس کپڑے میں اندر سے کپڑا خراب ہے، ملازم آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اس لیے میں پیچھے آیا ہوں، تو وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے نہیں خریدنا تو آپ اپنی قیمت واپس لے لیں۔ کہ جب انہوں نے ان سے بات کی تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے جیب سے اور پیسے نکالے
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا ہے کہ جو آپ لے کے آئے نا پیسے وہ مجھے دے دو، اور یہ آپ لے لو، وہ میں نقلی نوٹ دے کے آیا تھا اور یہ اصلی نوٹ ہے، آپ یہ نوٹ اس کی قیمت لے لو، میں یہی تھا، مجھے قبول ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سچ کی بنیاد پہ معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچا کے نفع نصیب فرما دیا۔ آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو کماؤں گا کیسے، پھر تو میں کمائی نہیں کر سکتا۔ ہماری یہ سوچ بن چکی ہے۔ انڈیا میں حضرت مولانا عبد اللطیف کاندیلوی گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم تھے، قاری تھے۔ ایک دن فیملی سمیت جا رہے تھے عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے، بچیاں تھیں، مستورات تھیں، باپردہ ٹانگے پہ بیٹھی، تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے۔ ڈاکو پڑے تو اب ان کو تھا کہ جو زیورات بچیوں نے، عورتیں نے پہنے ہوئے یہ متارے۔ آپ نے کہا دیکھو، آپ مستورات کو آپ ہاتھ نہ لگاؤ، جو زیور ہے میں آپ کو زبان دیتا ہوں وہ سارے میں اتروا کے خود آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ان کو پڑا ہمیں کیا چاہیے؟ آپ نے سارے زیور اتروائے اور وہ انہیں دے دیے، آگے چل پڑے۔ تو آگے جائے کہ بچے نے کہا کہ ابو جان یہ میری فلاں چیز جو ہے، یہ جو بالیاں ہیں یہ رہ گئی ہے۔ آپ نے کہا دو، میں نے انہیں زبان دی تھی، جتنے زیور ہوگا میں دوں گا۔ کہتے وہ لے کے پھر اس کے پیچھے دوڑے، آواز دی، وہ رکے، کہا دیکھو یہ چیز رہ گئی تھی، یہ میں لے کے آؤں، یہ بھی آپ لے لو، کیونکہ میں زبان دے چکا تھا۔ اس بات پہ ان پہ اتنا اثر ہوا، جتنے ڈاکو تھے قدموں میں پڑے، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور سارا سونا آپ کو واپس لوٹا لیا۔ تو نجات تو سچائی میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، حضرت مولوی الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا میں ایک پلاٹ پہ ہندو اور مسلمانوں کا اختلاف ہو گیا۔ ہندو نے کہا یہ ہمارا ہے، ہم نے صرف مندر بنانا ہے، مسلمانوں نے کہا ہمارے، ہم نے صرف مسجد بنانی ہے۔ کیس گیا مجسٹریٹ کے پاس، مجسٹریٹ نے کہا ایسا کرو کہ دونوں ایسے ہی شخص پہ متفق ہو جاؤ، جو بیان دے گا میں اس کی روشنی میں فیصلہ دے دوں گا۔ مسلمانوں نے مولوی الہی بخش سے اس وقت اس علاقے میں ان کا نام لیا، ہندو بھی انہیں پہ متفق ہو گئے کہ ہمیں بھی وہ منظور ہے۔ آسان ہو گیا معاملہ، انہیں بلایا گیا، وہ آئے، حاضر ہوا، مجسٹریٹ سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا یہ اختلاف ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ انہوں نے اتفاق کیا ہے، جو آپ صحیح فیصلہ دیں اس کے مطابق میں حکم جاری کر دوں۔ مولوی الہی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دم مسلمان ہیں، وہ تو اسی یقین سے ہیں کہ ہم نے کہا ہم نے مسجد بنا رہی ہے، مسلمان ہے، مولوی صاحب بھی عالم ہے، مسلمان ہے، تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں جائے گا۔ لیکن ہندوؤں کا بھی ان پہ اتفاق تھا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد فیصلہ یہ دیا جو انہیں معلومات تھی، بھئی یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں، یہ ہندوؤں کا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ دیا، مسلمان تو پریشان ہو گئے، تل ملانے لگے، تو معاملے خراب ہو گئے، اپنے پاؤں میں لاٹھی مار دی۔ پھر مجسٹریٹ نے اس کے مطابق فیصلہ جاری کر دیا کہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ آخر میں اس نے ایک فیصلہ جاری کیا، بڑا تاریخی جملہ لکھا، وہ یہ تھا کہ آج مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ تو یقیناً سچائی میں ہی عزت ہے، سچائی میں ہی نجات ہے۔ تو اگر ہم عقل پہ محنت کریں گے تو وہ تو ہمیں جھوٹ کا راستہ بتلائے گی، دھوکے کا راستہ بتلائے گی، غلط بیانی کا راستہ بتلائے گی، جس کی وجہ سے یہ گناہ جنم لیں گے اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل کی جگہ پہ اپنے دل پہ محنت کریں، دل سے جو چاہتے خواہشیں، جو کیفیات ابھرے گی، جس کو عقل ترتیب دے گا تو وہ یقیناً ہر اعتبار سے بہتر ہوگی۔ تو اس بنیاد پہ الحمدللہ آپ کے ہاں تو اس سلسلہ ہے، شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں، اسی طرح ورجینیا میں بھی، تو یہ تو ایک ذکر اذکار کا سلسلہ بھی ہے، دل پہ محنت کی صورت ہے، تو آپ حضرت شیخ سے رابطہ رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں، مراقبہ ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہے، جو سلسلے کے اسباق ہیں، اس محنت کے بنیاد پہ انسان کا دل بدلتا ہے۔ جب دل بدل گیا تو یقین اس کی زندگی بدل جاتی۔ لیکن آج ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے دل پہ بھی محنت کرنی ہے۔ تو یہ چند بنیادی غلطیاں ہیں ہماری۔ تو ہم آج کے بعد یہ ذہن بنا لیں، ہم نے دنیا کی جگہ پہ آخرت پہ محنت کرنی ہے، مادیت کی جگہ پہ روحانیت پہ محنت کرنی ہے، تن کی جگہ پہ اپنے من پہ محنت کرنی ہے، اور عقل کی جگہ پہ اپنے دل پہ محنت کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنا صحیح میدان کا انتخاب کر لیا، لیکن ہر قدم پہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، اور دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔